محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کرنے کے بعد 17 حملے کیے تھے سومنات پہ، بہت نقصان ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ سلطان محمود غزنوی نے غزنی کے اندر علماء اور اولیاء اور قابل لوگوں کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں ہندوؤں کو قتل کر دوں، ختم کروں۔ ابھی مجھے فتح مل گئی ہے، زمین خدا کو ان سے پاک کرنا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، بس جو جہاد میں مقابلے پہ آئے ہیں انہیں قتل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت اللہ کریں گے اور انہی میں مسلمان پیدا ہوں گے۔ لوگ بادشاہوں کے قتل سے زمین پاک نہیں ہوتی۔ تو محمود غزنوی بڑا خفا ہو گیا کہ علماء میری بات نہیں مانتے، خود بھی بہت بڑا عالم تھا۔ فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفرید، 50 جلدوں میں۔ مولانا عبدالحی نے سیاحت کے شروع میں لکھا ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں محمود غزنوی کے فرید سے بڑی کتاب لکھوں، لیکن ممکن نہیں ہو سکے گا۔ 1500 صفحے لکھے اور مولانا انتقال کر گئے۔ اور ایک کتاب لکھی ہے طبقات علماء الحنفیہ، 4 جلدوں میں، محمود نے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ سے کہا آگے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ، آگے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ تو حکیم سنائی نے قرات شروع کی، الحمدللہ رب المسلمین۔ تو محمود نے پیچھے سے کہا رب العالمین۔ نماز جب ختم ہو گئی، حکیم سنائی نے کہا بادشاہ سلامت، رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے؟ کہا نہیں، غلط ہے۔ کہا پھر ہندوؤں کے قتل سے باز آ جاؤ، رب العالمین ہے وہ تو، ہدی للمتقین۔ کیسے سمجھایا ان کو؟ بھائی گناہوں سے بچنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنی ہوگی۔ خلص ذنوب کبیرہا وصغیرہا فہو التقی۔ وہ گناہ چھوڑ، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، یہی تو تقوی ہے۔ خلص ذنوب کبیرہا وصغیرہا فہو التقی وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَى۔ زمین پر ایسا چلو جیسے کانٹوں سے ڈرنے والا چلتا ہے، خیال رکھ کے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں۔ فارسیان کہتے ہیں اند کندک باہم شود بسیار، دانا دانے غل در انبار۔ تھوڑا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، ایک ایک دانے سے خزانہ بھر جاتا۔ خلص ذنوب کبیرہا وصغیرہا فہو التقی وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ۔ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک، وہ کام نہ کرنا جس سے تمہیں روکا ہے۔ ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں غیر حاضر بھی نہ ہونا جس کام کا کہا ہے۔ بات کہتے التنزع عن کل ما یشغل السر عن الحق، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیش آ رہی ہے وہ تقوی کے خلاف ہے۔ میرے خیال سے تقوی سمجھنے کے لیے اس سے بڑا شعر دنیا میں نہیں ہے۔ ایک شاعر عاشق اپنی محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت آپ کو یاد رکھتا ہوں، اور اگر میں کبھی آپ کو بھول گیا نا تو سمجھو کہ اس دن میں مرتد ہو چکا ہوں گا۔ وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ، ہائے ہائے، وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ، اگر تیرے علاوہ کسی اور کا خیال دل میں آیا، عَلَى خَاطِرِي سَهْوًا حَكَمْتَ بِرِدَّتِي، میرے دل میں غلطی سے بھی کسی کا اور کا خیال آیا،
آپ حکم کر سکتے ہیں کہ واقعی میں مرتد ہو چکا ہوں. یعنی عشق کا مرتد ہر فیلڈ کا علیحدہ مرتد ہوتا ہے. وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ عَلَى خَاطِرِي سَهْوًا حَكَمْتَ بِرِدَّتِي. روح المانی. امام اعظم نے جو کہا ہے کہ اگر کسی نے پہلے قاعدے میں مؤکد واجب اور فرضوں کے عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھا تو سجدہ سہو کرے گا. تو یہ بھی تو بحر مطالعہ اور توحید میں غرق ہونے کی وجہ ہے. اگر اخرین میں کسی نے بھول سے صورت ملائی تو کچھ حرج نہیں ہے، لا سہو علیہ، کیونکہ اس میں اختیار ہے. ہدایہ میں انشاء قرأ و انشاء سبح و انشاء سکت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب ہمیں نصیب کی جس کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے. کتاب میں شک سے کیا نقصان ہوگا؟ ہدایت رک جاتی ہے. شک شبے والی چیز کہاں کام کرتی ہے؟ اور کتاب میں شک شبہ نہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین. اس سے لوگ پرہیزگار بنتے ہیں، اس سے لوگوں میں تقویٰ آئے گا، قوت پیدا ہوگی. متقی بنتے کیسے ہیں؟ تقویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دے کے. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دے کے. اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، صرف قدرت دیکھی ہے، شؤون اور برکات دیکھی ہے. ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، قرآن دیکھا. اور ہم نے تو صحابہ اور مجتہدین بھی نہیں دیکھا، ان کا زور علم دیکھا اور برکات عمل دیکھی. غیب ابن عباس سے منقول ہے کہ غیب ما غاب عن عینیک، جو آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے بس وہ غیب ہے. عام طور پر جو آنکھ سے نہ دیکھے وہ غیب ہے، اور جو علم سے نہ دیکھے وہ غائب ہے. یہ غیب اور مغیب باعتبار خلق کے ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں. لا یغیب عنہ شیء. وہ مغیبات جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ وہ مغیبات ہے کہ تعلم باخبار الانبیاء، جو انبیاء کی خبروں سے معلوم ہو رہی ہے، خود دیکھی نہیں. اس میں 6 اقوال ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ غیب سے مراد وحی ہے. اور ابن جریج نے کہا ہے کہ جنت اور جہنم ہے. ابو رزین عقیلی اور زر ابن حبیش نے کہا ہے قرآن مراد ہے. ابو رزین عقیلی اور زر ابن حبیش نے کہا ہے قرآن مراد ہے. امام عطا اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں یہاں غیب سے مراد اللہ تعالی ہے. ابن شہاب زہری نے کہا ہے غیب سے مراد مقادیر ہے، تقدیر. عمر ابن مرہ نے کہا ہے، عمر ابن مرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مراد ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں.
تفسیر زاد المسیر جلد 1 صفحہ 24. اللہ اکبر.